نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 65۔ ویوم، اور یاد کرو جس دن ینادیہم، اللہ پکارے گا ان کو، فیقولو، تو وہ کہے گا، ماذا، کیا، اجبتم المرسلین، تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو۔ آیت نمبر 66۔ فعمیت، پھر اندھی ہو جائیں گی، علیہم الانباء، ان پر خبریں، یومئذ، اس دن، فہم، چنانچہ وہ، لا یتساءلون، نہ ایک دوسرے تک سوال کر سکیں گے۔ آیت نمبر 67۔ فاما، چنانچہ، لیکن، من، وہ شخص جس نے، تابا، توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعملا، اور اس نے عمل کیا، صالحاً، نیک، فعسا، تو امید ہے، ان یکونا، یہ کہ وہ ہوگا، من المفلحین، فلاح پانے والوں میں سے۔ آیت نمبر 68۔ وربوں کا، اور آپ کا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویختار، اور جو وہ پسند کرتا ہے، ما کانا، نہیں ہے، لہم الخیرۃ، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار، سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، وتعالی، اور وہ بلند ہے، برتر ہے، اما، ان سے، یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 69۔ وربوں کا، اور آپ کا رب، یہ عالم و جانتا ہے، ما تکنو، جو کچھ چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، وما، اور جو کچھ، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 70۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی ہے اللہ، لا، نہیں، الہ، کوئی اور معبود، الا، مگر، ہوا، وہی، لہ الحمد، اسی کے لیے ہے تمام حمد، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، فی الاولی والآخرۃ، فی الاولی، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُکْمُ، اور اسی کے لیے ہے حکم، وَإِلَیہِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 71۔ کل، فرما دیجئے، ارائیتم، بھلا تم بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ، اگر کر دے اللہ، علیکم اللیل، تمہارے اوپر رات، سرمدن، ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے الہ غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم بضاء، جو لے آئے تمہارے پاس روشنی دن کی، افلا تسمعون، کیا پھر تم نہیں سنتے۔ آیت نمبر 72۔ کل، فرما دیجئے، ارائیتم، بھلا تم بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ، اگر کر دے اللہ تعالیٰ، علیکم النہار، تمہارے اوپر دن، سرمدن، ہمیشہ کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم، جو لے آئے تمہارے پاس، بلیل، رات کو، تسکنون، تم آرام کرتے ہو، سکون کرتے ہو، فیہ، اس میں، افلا تبصرون، کیا پھر تم نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 73۔ ومن رحمتہ، اور اپنی رحمت ہی سے، جعل، اللہ نے بنایا، لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، لتسکنوا، تاکہ تم آرام کر لو، سکون حاصل کر لو، فیہ، اس رات میں، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو دن میں، من فضلہ، اس کا فضل، یعنی رزق، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، شکر کرو۔
آیت نمبر 74 ویوما، اور جس دن ینادیہم میرا اللہ پکارے گا ان کو، فیقولو تو وہ کہے گا این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے شریک وہ لوگ جن کو کنتم تھے تم تزعمون تم شریک گمان کرتے، تم شریک ٹھہراتے، گمان کرتے۔ آیت نمبر 75 وندعنا، اور ہم نکالیں گے من کل امت، ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ، فقلنا پھر ہم کہیں گے ہاتو تم لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، فعلموا تو وہ جان لیں گے ان الحق کا بے شک سچی بات، بے شک حق بات، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وضل اور گم ہو جائے گا عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو کچھ تھے وہ افطرا باندھتے، جھوٹ باندھتے۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 65 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا تو وہ کہیں گے ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت کی توحید سے متعلق سوال تھا۔ اب یہ ندائے ثانی یعنی رسالت کے بارے میں، جس طرح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کی توحید اور دوسرے حصے میں محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں ہے۔ اب یہ ثانی رسالت کے بارے میں ہے، یعنی رسالت کے بارے میں سوال ہے، یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے تیرا پیغمبر کون ہے، من نبیوں کا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اور اس کے بعد پھر من نبیوں کا، ما دینوں کا، اور تیرا دین کون سا ہے۔ مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے، لیکن کافر کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو کچھ معلوم نہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن ان کو اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجے گا، سمجھ نہیں آئے گی، جواب نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے آگے اللہ نے آگے فرمایا ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جس کو وہ پیش کر سکیں گے۔ یہاں دلائل کو اخبار سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، صرف قصص و حکایات، سٹوریاں ہیں۔ جیسے آج بھی قبر پرستوں جو قبروں کے مجاور ہیں، قبر پرستوں کے جو قبروں کو پوجتے ہیں، جو مزاروں کو پوجتے ہیں، آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 66 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 67 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 68 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرات، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ اللہ نے یہ آج کل جو باتیں ہیں کہ اللہ کے نیک آدمی تھے، انہوں نے بڑی محنتیں کی، انہوں نے بڑے نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہ کچھ اختیارات میں سے اختیار دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب یہ ساری باتوں کی نفی قرآن مجید نے فرما دی، ما کان لہم الخیرات، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس
نہ کسی نبی کے پاس، پیغمبر کے پاس، رسول کے پاس، ولی کے پاس، نیک کے پاس، کسی کے پاس اللہ کے علاوہ اللہ کے اختیارات میں سے کسی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ یعنی اللہ مختار کل ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، کوئی نیک آدمی، کوئی ولی، کوئی نبی پیغمبر وغیرہ کوئی مختار کل نہیں ہے، صرف اللہ مختار کل ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو دوسرے سے سرے سے کوئی اختیار ہے ہی نہیں، چاہے جائے کہ کوئی مختار کل ہو۔ ما کان لہم الخیرۃ، اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اللہ ہے اللہ ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برتر ہے۔ آیت نمبر 69، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 70، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام تسبیحات اسی کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حاکمیت اور فرما برداری بھی، فرما روائی بھی اسی کی ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 71، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے، دن لا دے۔ افلا تسمعون، کیا پھر تم سنتے نہیں؟ آیت نمبر 72، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بتاؤ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے، دن ہی روشنی ہی طاری کر دے، تو اللہ کے سوا من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ تم اس میں آرام کر سکو، تم اس میں نیند پوری کر سکو، تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ آیت نمبر 73، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں اس میں آرام کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کر سکو۔ دن اور رات یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں، اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے، ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا، جبکہ معاشی تگ و دو کا اور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و دو کاروبار کر رہے ہوتے تو سونے والوں کے آرام اور راحت میں خلل پڑتا اور لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون و تناصر کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت رات کو تاریک کر دیا تاکہ ساری مخلوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو ہر شخص بآسانی سمجھتا اور اس کا ادراک کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا، ثبوت فرمایا کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے یا اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن ہی رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بہراور کر سکتا ہے جس میں تم آرام کر سکو؟ نہیں، یقیناً نہیں، یہ صرف اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا نظام ایسا قائم کر دیا کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے، اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے، اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل روزی رزق تلاش کرتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرو، یہ زبانی شکر ہے، اور اللہ کی دی ہوئی دولت، صلاحیتوں اور توانائیوں کو اس کے احکام و ہدایت کے مطابق استعمال کرو، یہ عملی شکر ہے۔ آیت نمبر 74، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، پھر وہ کہے گا، اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، کنتم تزعمون، جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 75، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے۔ اس گواہ سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے۔ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ، یعنی دنیا میں میرے پیغمبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھہراتے تھے، میرے نبیوں نے تمہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تم شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل لے کے آؤ، جو تم شرک کرتے تھے دنیا میں میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ دلیل لے کے آؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر وہ جان لیں گے، سمجھ لیں گے کہ بے شک سچی بات، حق بات اللہ ہی کی ہے، یعنی وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے سکیں، کوئی ہل نہیں سکے گا، کوئی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے۔ ان الحق للہ، کہ بے شک حق بات، سچی بات اللہ کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے، یعنی ان کے کوئی کام نہیں آئے گا اس دن۔ جن کو جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم بخشوا لیں گے، ہم تمہیں اولاد دے دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہارے کاموں میں ہم تمہیں رزق دے دیں گے وغیرہ وغیرہ، کوئی قیامت والے دن کام نہیں آئے گا، سب اللہ کے حضور ساکت کھڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے تم جو میرے شریک ٹھہراتے تھے اس کی دلیل لے کے آؤ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔